بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع آج کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یا اے اسرائیل کی اولاد، لذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو اس نعمت کو جو انعمت علیکم، جو تم پہ ہم نے انعام کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوفی بعہدکم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ اب دیکھیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تھی، ٹھیک ہے، آسمانی کتاب۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے قوم، ایسی قوم جو بھٹک چکی ہے سیدھے راستے سے، جب اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے اپنی کتاب بھیجتے ہیں، اپنے نبی، اس قوم میں اپنا نبی رسول بھیجتے ہیں اور اپنی الہامی کتاب نازل فرماتے ہیں تاکہ قوم اس کتاب پہ عمل کرے اور سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عہد تھا یا یہ ایک ڈیل تھی۔ عہد سے مراد یہاں پہ ایک ڈیل لے سکتے ہیں کہ اٹ واز اے ڈیل جو پیغمبر نے آ کے ان کو دی کہ جی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، دس از دا بک جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پہ اس کے احکامات ہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرو، ٹھیک ہے، اللہ پہ ایمان لے آؤ، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر دے گا اور تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک ڈیل تھی اللہ کی اور بنی اسرائیل کے درمیان کہ اگر تم اللہ کے کتاب پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، اللہ کی پیروی اختیار کرو، اللہ پہ ایمان لے آؤ، آخرت پہ ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں اجر دے گا، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں پہ ڈرنے کا، فرحبون کا ایک لفظ آیا ہے کہ اس وقت ظاہر زمانہ جاہلیت میں لوگ بہت ظلم کرتے تھے ایک دوسرے پہ، اپنی ضد کی بات منوانے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی بہت پیروی کرتے تھے، اور اپنی بات منوانے کے لیے ہر جائز ناجائز ہتھ کنڈا جو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ اس بات کو چھوڑ کے کیا جس رستے پہ وہ چل کے اپنی بات منوا رہے ہیں وہ رستہ حق کا ہے، باطل کا ہے، they had nothing to do with this۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ بس جو اب ہم نے کہہ دیا وہ اب ہوگا، that's it، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کام کو کرنے کے لیے غلط راستہ اپنائیں، صحیح راستہ اپنائیں، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور جو غریب طبقے کے لوگ تھے وہ پھر ایسے لوگوں کے ہتھے جب چڑھتے تھے تو پھر وہ ان سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو گیا کہ صرف مجھ سے ڈرتے رہو، میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، اور حق کو بھی نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ اب اکثر لوگ اس وقت، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اب اللہ کو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لینے کی کیوں، یہ مطلب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کتابیں، آسمانی کتابیں نازل ہوئی نا، اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کروا لی، ٹھیک ہے۔ مطلب جو اس وقت تورات کے علماء تھے یا جو مفتی، جس طرح سے ہم اب سمجھ لیں کہ جو لوگ اس وقت کے تورات کے مفتی تھے یا جو فتویٰ دے سکتے تھے، ان لوگوں کو اس وقت کے جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے اپنی وہ جو ہے نا وہ لالچ میں اپنی بات یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کروانے کے لیے جو تورات کے احکامات ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ ہو گئے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں ہوئے ہوں گے، جو نہیں ہوئے ہوں گے ان کو پھر پریشرائز کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے ہوں گے، کسی کو ڈرایا ہوگا، کسی کو دھمکایا ہوگا، کسی کو پیسے کا لالچ دیا ہوگا۔ تو
ظاہر ہے جب کسی کو پیسے کا لالچ ملا ہوگا تو پھر پیسوں کے لالچ میں یا مالدار ہو جانے کی لالچ میں لوگوں نے توریت کے احکامات بدل دیے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. ٹھیک ہے، دیکھیں اب وہ ڈائریکٹلی تو انہوں نے چینج نہیں کیا ہوں گے نا توریت کے احکامات. انہوں نے تھوڑی سی تھوڑا سا پیس یا تھوڑا سا احکام حکم توریت سے اٹھایا ہوگا وہاں اس وقت کے علماء نے، اور بعد میں باقی کا جو ہے نا وہ اپنی طرف سے تھوڑی سی تحریف کر کے اس کو چینج کر دیا. تو مطلب یہ تو کفر ہو گیا نا، جب وہ اللہ کی بات وہ حق رہی نہیں، اس میں باطل شامل ہو گیا تو پھر تو وہ بات حق ہی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ. ٹھیک ہے، تو وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. ظاہر ہے جب ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے توریت میں لکھی ہوئی تھی تو اس کو جب علماء نے کسی بھی وجہ سے چینج کر دیا یا اس کو تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ توریت سے اٹھائی، تھوڑی سی اپنے پاس سے لگائی، وہ حکم اس کی سینس ہی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، جب اس کی سینس چینج ہو گئی تو پھر لوگوں نے، ظاہر ہے جب بعد میں آنے والے لوگوں نے اس پہ تحقیق کرنی تھی، تو تحقیق کرنے کے لیے اوریجنل مینوسکرپٹ یا اوریجنل جو وہ اسٹیٹمنٹ تھی توریت کی وہ تو چاہیے تھی. جب وہ مل جاتی، وہ حق بات مل جاتی، تو پھر تو ان کی چوری پکڑی جاتی. تو اس لیے انہوں نے پھر شاید کیا ہوگا ایسا کہ تکتم الحق، اور انہوں نے حق چھپا دیا ہوگا، حق کو چھپانا ہی پڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آج کے بھی زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ امپلیمنٹڈ ہیں کہ ظاہر ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہی ہوں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو، مطلب جان بوجھ کے ایسی حرکتیں نہ کرو. ٹھیک ہے، ہمارے آج کے زمانے میں بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، تو بہت سے لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو دوسری عورتوں کا گھر خراب کرنے کے لیے یا جو ہے نا وہ الزام لگاتی ہیں، اور پھر بعد میں اوریجنل چیز کو، اوریجنل بات کو چھپا دیتی ہیں یا اس طریقے سے نا تھوڑا سا فیڈ اپ کر دیتی ہیں تاکہ اوریجنل بات پتہ ہی نہ چل سکے، اور ایک بدگمانی سی یا ایک تحریف سی جو مطلب چینج ہوا فیکٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا جائے، اور کسی کے گھر میں فساد یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، ایون ہمارے گھروں میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. واقعی الصلاۃ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ٹھیک ہے، مطلب یہ والی حرکتیں نہ کرو. اللہ تعالیٰ پہلے منع کر رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جو حق ہے اسے حق رہنے دو، جو باطل ہے اسے باطل رہنے دو. ٹھیک ہے، حق نہ تو حق بات کو چھپانا ہے، اور نہ ہی اس کو باطل کے ساتھ ملا کے تھوڑی سی درمیانی سی بات نکال دینی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا. جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے. ٹھیک ہے، اور حق بتانا ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں یہ بینگ جو ہے وہ کریٹر آف ہیومن بینگ، اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے. ہمارے اندر جو بھی ہماری ہیومن بینگ کی جو بایولوجی ہے، جو فزیولوجی ہے، ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کے اندر کتنی کیپیبلٹیز رکھی ہیں، کیا اس کے اندر صلاحیت ہے، کیا اس کے اندر فلاز ہیں. اللہ نوز ایوری تھنگ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ میں نے اس کے اندر عقل کتنی کو رکھی ہے، کتنی کوئی انڈرسٹینڈنگ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو اور اپنی باری بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو بھی حکم آیا ہے قرآن میں نیکی کرنے کا یا اس طریقے سے کوئی اچھی بھلائی کے کام کرنے کا، تو اس پہ پہلے خود عمل کرنا ہے، پہلے اپنی ذات پہ اس حکم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر جب اپنے آپ کو اس حکم پہ عمل کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر آپ کسی اور کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی نیکی کا کام کریں. ٹھیک ہے، بلکہ پھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کی عادت کو دیکھ کے ہی لوگ آپ کو ممک کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو کاپی کرنا شروع ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہ کہتا، اس سے یہ بھی ایک فیکٹ سامنے آ رہا ہے کہ جو دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے نا بندہ، ہماری ادھر مطلب اپنے فرینڈ سرکل میں آپ دیکھ لیں یا اپنے سوشل سرکل میں دیکھ، جو بندہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ تم ایسے یہ کام اچھا کرو، یہ کام اچھا کرو، یہ کام اچھا کرو، 98% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خود وہ کام نہیں کرتے لیکن دوسروں کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھلائی کا کام کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، لیکن خود نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی باری دعا فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بھاری چیز ہے یا بڑی چیز ہے سوائے کن لوگوں کے لیے؟ خاشعین کے علاوہ ہر بندے کے لیے نماز اور صبر سے، صرف نماز اور صبر سے مدد طلب کرنا بہت بھاری چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے. اب نماز اور صبر سے مدد طلب کرنا، دس از اے فینومینا، یہ ایک ایسا فینومینا ہے ہماری سوسائٹی میں. صبر کا تو مینی ہی ڈفرینٹ لیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی، اگر کوئی بندہ آپ پہ یا کسی بیوی کا شوہر اس پہ ظلم کرتا جا رہا ہے نا، تو بیوی کو چاہیے کہ بس چپ کر کے کھائی جائے، مار کھائی جائے، صبر کری جائے، چپ کر جائے. بس چپ کر جانے کا نام ہماری سوسائٹی میں صبر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہماری صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے اب اس ظلم سے بچنے کے لیے، اس ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے، کوشش کرنی ہے جہاں جہاں پہ آپ کوشش کر سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل، اگر ایک شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو صبر یہ نہیں ہے کہ بیوی چپ کر کے مار کھائی جائے، لو جی خدمت بھی کری جائے اپنے شوہر کی اور مار بھی کھائی جائے. ایسا نہیں ہے. دس از ناٹ صبر. صبر از دیٹ کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے پہلے اسے کمیونیکیٹ کرے کہ مجھے آپ کا بیہیویئر پسند نہیں ہے، دس از رونگ، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، آپ مجھ پہ ناجائز ظلم نہیں کر سکتے، دیز آر دا فیکٹس، یو شوڈ فالو دیم، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، آپ کو اسے فالو کرنا چاہیے، رائٹ. یہ ہو گئی اس کی ایک کوشش کہ وہ اپنا سٹینس پیش کر رہی ہے. اب شوہر کو اس پہ غصہ آئے گا تو وہ مزید اس کی ایگو ہرٹ ہوگی، وہ اپنی بیوی پہ مزید ظلم کرے گا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ کہنے والی، تم تو ایک عورت ہو، تمہاری تو عقل ہی کم ہے، یہ وہ فلا بلا بلا. تو بیوی کو چاہیے کہ چونکہ وہ حق پہ ہے، اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ اپنے رائٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے، اپنے لیے کوشش کر سکے، وہ کرے. ٹھیک ہے. لیکن اس دوران بہت سی مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے. اپنی کوشش جاری رکھے، اور ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو مدد مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے. اور مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگے گی، اللہ اس کے دل میں باتیں ڈالتا جائے گا، اللہ اس کو راستے دکھاتا جائے گا، اللہ اس کو وسیلہ عطا کرتا جائے گا، جس سے اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی، رائٹ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر از ناٹ کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ چپ کر کے سہتا جائے، بلکہ صبر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھنا صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کیا ہے کہ اپنی کوشش جاری رکھنا، اپنے سٹینس پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ میرا جو سٹینس ہے وہ حق پہ ہے یا میں کہیں غلطی پہ تو نہیں ہوں. اور جب یہ ویریفائی ہو جائے کہ میرا سٹینس بالکل حق پہ ہے، میں حق پہ ہوں، تو پھر اپنی بات پہ، اپنے حق بات پہ ڈٹ جانا، اور پھر اپنے اس ڈٹ جانے کے یا اس ڈٹرمنیشن کے پروسیس کے دوران جو بھی، جب بندہ ڈٹ جاتا ہے تو پھر مخالفین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے سٹینڈ سے ہٹایا جائے، پریشرائز کیا جائے، یا جو بھی مشکلات جو بھی حربہ استعمال کر کے اس کو اس کے سٹینڈ سے ہٹایا جائے. صبر کرنے والے بندے کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ ان مشکلات سے بچنے کے لیے، یعنی مشکلات پہ ثابت قدم رہنے کے لیے، مشکلات کے دوران اپنے سٹینڈ پہ ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے نماز پڑھ کے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ خاشعین کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. خاشعین کا طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا، صبر کرنا اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرنا. ٹھیک ہے نا. جبکہ دوسرے اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو بدک جاتے ہیں، ڈر جاتی ہیں عورتیں کہ جی اب میرے بندے نے مجھے مار دیا، بندہ تو میرے قابو سے نکل گیا، اب تو میں جادو کراؤں گی، ٹونا کراؤں گی، کالا کراؤں گی، گورا کراؤں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، بندہ اپنے قابو میں کروں گی اور موج کروں گی. دس از دا شارٹ کٹ وے
بٹ دس از دا رونگ وے، دس از دا باطل وے، دس از ناٹ دا حق وے. حق کا راستہ جو ہے وہ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور یہ کام کن کا ہے؟ خاشعین کا. مطلب کہ ہم خاشعین بن جانا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. مشکلات کے وقت پھر نہ کوئی ٹینشن ہوگی، نہ ڈپریشن، اینزائٹی، سب ختم، ٹھیک ہے. الذین یظنون، اب خاشعین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے، یہ گمان رکھتے ہیں، یعنی ظن ان کا ہوتا ہے. یظنون یعنی وہ گمان رکھتے ہیں اپنا، یہ حسن ظن ان کا ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنی A to Z سارے اعمال کا نا، اچھے اعمال کا، برے اعمال کا، اچھی نیتوں کا، بری نیتوں کا، ہر چیز کا ہم نے حساب دینا ہے. تو اگر ہم ابھی برے راستے پہ مطلب ذرا سی مشکل آئی تو ہم فٹافٹ اپنا حق کا راستہ چھوڑ کے بدک کے جو ہے نا وہ برے راستے پہ، باطل کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے. مشکل تو شاید ویسے بھی حل ہو جائے باطل کے راستے پہ چلنے سے بھی، لیکن پھر باطل کے راستے پہ چلنے سے جو ہے وہ گناہ ہوگا، جو عذاب کے مستحق ہوں گے، اس کا تو پھر اللہ کو ہی پتہ ہے. لہٰذا خاشعین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز اور صبر، ٹھیک ہے. الصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو ہے خاشعین کا طریقہ ہے. اور وہ کیوں اب یہ سوال، اب یہ جو ہماری آیت میں نے پڑھی ہے ابھی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گمان ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم چاہے جتنی مرضی جو ہے نا وہ بری حرکتیں کر لیں، لیکن ہم نے آ جا کے ہمیں ساری دنیا نے ٹھکرا دینا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ مشکلات میں سب نے ہمیں چھوڑ جانا ہے، اور ایٹ دا اینڈ ہمیں اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے، اللہ کی طرف ہی ہم نے مدد مانگنے کے لیے لوٹ کے آنا ہے. تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں اللہ، یہ کیوں ہے ایسا؟ اب ہم نے دیکھا ہے نا کہ ابھی خاشعین کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو ڈر، وہ دوسرا راستہ، شارٹ کٹ راستہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا تو اس کا ہم نے جا کے حساب دینا ہے اللہ کو. اللہ نے ہم سے پوچھا اگر اوکے میرا راستہ تو یہ تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والا، اور تم نے یہ شارٹ کٹ راستہ کیوں استعمال کیا؟ تو اس سے پھر عذاب نہ مل جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان کو پتہ ہے پھر سخت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کے ڈر سے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو بھائی سارے شارٹ کٹ راستے، سیدھا سا کام ہے، اچھے بچے بن کے نماز پڑھو، اللہ سے مدد طلب کرو، خود ہی اللہ سنبھال لے گا باقی کا کام، ٹھیک ہے. دس از دا خوبی، دس از دا تھاٹ آف خاشعین. اور یہ مطلب یہ خاشعین مطلب پرہیزگار، اور یہ پھر وہی سورۃ بقرہ کی جو ہے نا وہ پہلے رکوع میں ہم چلے جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ایمان بالآخرت رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بات پھر ایمان کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، اور وہ برے کاموں سے بھی بچے گا، ٹھیک ہے. یہاں تک ہو گیا ہمارا رکوع نمبر 5. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 6 کریں گے. صدق اللہ العظیم.